السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دادا ابو ایک قصہ سنایا کرتے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ ایک بزرگ تھا جو گھر میں پڑا رہتا تھا، بیمار تھا، اور وہاں جو بزرگ کی بہو تھی وہ سارا دن اپنے خاوند کے ساتھ لڑائی کرتی تھی، جھگڑا کرتی تھی کہ میں اس سے تمہارے باپ کے کام نہیں ہوتے، تمہارا بیمار باپ، تمہارا بوڑھا باپ سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے، یہ تھوکتا ہے، مجھے گھن آتی ہے، یہ سارا دن کھانسی کرتا ہے، یہ وہ فلاں فلاں، یا تو تم اپنے باپ کو گھر میں رکھو یا پھر مجھے رکھو، ورنہ میں ایک دن یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا، روزانہ اسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ ایک دن جب خاوند کام سے واپس گھر آیا تو اس نے آ کر دیکھا کہ اس کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور اس کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئی ہے کہ جس دن تم اپنے باپ کو گھر سے نکال دو اس دن میرے پاس سندیشہ بھیج دینا، پیغام بھیج دینا، میں اس دن خود بخود ہی واپس آ جاؤں گی۔ اب یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد وہ جو بیٹا ہے وہ مجبور ہو کے اپنے باپ کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے اور جنگل کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ اپنے باپ کو کہیں چھوڑ آئے۔ جنگل میں جا کے اب وہ تلاش کرتا ہے، کیونکہ شدت کی گرمی تھی تو وہ تلاش کرتا ہے کہ ایک ایسا درخت ہو جس کی چھاؤں زیادہ ہو، اور اس درخت کی چھاؤں میں وہ اپنے باپ کو بٹھا دیتا ہے اور معافی مانگ کے کہتا ہے ابا جی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا والد جو ہے وہ پہلے تو روتا ہے ایک لمحے کے لیے اور پھر مسکرانے لگ جاتا ہے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور کچھ بول رہا ہے۔ اب وہ ایک دم سے اسے تجسس ہوا تو وہ بیٹھ گیا، بیٹھ کے کہنے لگا ابا جی ایک بات تو بتائیں، یہ ایک دم آپ روئے اور پھر مسکرا دیے، مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی، مجھے اس کی وجہ تو بتا دیں۔ وہ کہنے لگے بیٹا جب میں رونے لگا ہوں تو میرے سامنے اپنا وقت آ گیا تھا، کیونکہ میں نے بھی تمہاری طرح اپنے باپ یعنی تمہارے دادا کو اسی طرح گھر سے دور چھوڑ آیا تھا، تو مجھے جب وہ وقت یاد آیا، میری نظروں کے سامنے آیا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ مسکرائے کیوں؟ آپ کے مسکرانے کی کیا وجہ تھی؟ وہ کہنے لگے مسکرایا میں یوں کہ میں نے تمہارے دادا کو یعنی کہ اپنے والد صاحب کو دھوپ میں بٹھایا تھا، لیکن تم نے مجھے درخت کی چھاؤں دیکھ کر بٹھایا ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے باپ کی نسبت خوش نصیب ہوں کہ میرے بیٹے نے کم از کم مجھے دھوپ میں نہیں بٹھایا، درخت کی چھاؤں میں بٹھایا ہے۔ یہ بات سنتے ہی بیٹا اپنے باپ کو گلے لگا کے رونے لگا، دونوں زاروں قطار روئے۔ بیٹے نے اپنے باپ سے معافی مانگی اور باپ کو دوبارہ کندھوں پہ لادا اور واپس آ گیا، واپس آ کے اپنے گھر چھوڑا اور پھر اپنی بیگم کے گھر چلا گیا۔ اپنی بیگم کے گھر جانے کے بعد اپنی بیگم کو کہا کہ میرا باپ اسی گھر میں رہے گا، تم نے اگر رہنا ہے تو تم رہو ورنہ تم مجھے چھوڑ سکتی ہو۔ لیکن ساتھ ہی بیگم کو معاملہ بھی بتایا، قصہ بھی سنایا، وہ قصہ جو اس کے والد نے اسے سنایا تھا، اور قصہ سنانے کے بعد کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بڑھاپا یا میری آخرت بھی میرے والد کی طرح خراب ہو جائے، اور میری اولاد بھی کل کو مجھے اسی طریقے سے اٹھا کے کہیں باہر چھوڑائے، گھر سے باہر نکال دے۔ تو یہ کہہ کے وہ واپس آ گیا۔ دادا ابو کہتے تھے کہ یہ سننے کے بعد اس کی بیگم بھی اپنا سارا سامان اٹھا کے گھر واپس آ گئی۔ تو دادا ابو کہتے تھے کہ اس وقت کی عورتیں بھی سمجھدار ہوتی تھیں، لوگوں میں خوف خدا پایا جاتا تھا۔ تو یہ سارا قصہ، یہ سارا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں جس طرح کا آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ کریں گے، کل وہی کچھ آپ کے ساتھ دہرایا جائے گا۔ اگر آج آپ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو کل یہی سب کچھ پلٹ کر آپ کو واپس ملے گا، اور آپ کی آنے والی نسلیں، آپ کی آنے والی جو اولاد ہے وہ آپ کا بھی خیال رکھے گی، اور آپ کا بڑھاپا بھی سکون میں گزرے گا۔ لیکن اگر آج آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، آپ انہیں دھتکار دیں گے، آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ اپنی پرسنل لائف، میری ذاتی زندگی، میری ذاتی خواہشات، میرا یہ، میرے خواب، یہ اور وہ فلاں پہ اگر الجھے رہیں گے، تو پھر آپ کی اولاد بھی کل آپ کو اسی طرح دھتکار دے گی، اور پھر آپ کے بھی جب بڑھاپا آپ کو آ گھیرے گا، جب محتاجی آپ کے ساتھ آ لپٹے گی، تو پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا، پھر آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کاش میں اپنے ماضی میں واپس پلٹ جاؤں اور اپنی غلطیوں کو درست کر لوں۔ لیکن کوئی بھی گھڑی آج تک ایسی نہیں ہے، آج تک کوئی گھڑیال ایسی گھڑی ایجاد نہیں کر سکا جس کی سوئیوں کو آگے پیچھے کرنے سے آپ وقت کو آگے اور پیچھے کر سکتے ہوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ وقت جو گزر جائے، اس سے گزرنے سے پہلے یا اسے گزارنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لیا جائے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو لینے کا دینا ہے۔ اگر آپ آج اچھا کریں گے تو کل اچھا پائیں گے، آج برا کریں گے تو کل وہی سب آپ کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ بقول اشفاق احمد
آسانیاں تقسیم کریں، آسانیاں بانٹیں. آسانیاں تقسیم کریں گے تو آسانیاں ہی پلٹ کر واپس ملیں گی. اگر آپ کسی کی راہ میں پتھر بچھانے کی، پتھر رکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ پتھر سب سے پہلے آپ کے ہی قدموں کو زخمی کرے گا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.